والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي المكين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین اما بعد حاضرین محفل اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے والد صاحب کے ہونہار شاگرد اور ہمارے کرم فرما حضرت علامہ مولانا حبیب اللہ اشرفی صاحب جیدہ مظہر عالیہ علماء کرام مشورہ اسلام و حاضرین طالبان علوم نبویہ خواتین ید بیضا کی مقدس میری ماں اور بہنیں شور مچاتے ہوئے بچے ہم سب ساتھیوں بوڑھے بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آپ کا مائک ساتھ نہیں دے رہا ہے اور صبح جلوس بھی نکلے گا آپ کے اس گاؤں سے، ہر ایک گاؤں سے یاد رسول، ذکر رسول، فکر رسول، یہ آئیڈینٹی ہونی چاہیے اپنے اندر۔ مینو اے فرمان ہے نا رسول اللہ، اللہ دے رسول نال اے فرمان ہے کہ جتھے نال رسول نال ذکر ہوتے ہیں مینو اے سمجھاؤن واسطے ذکر رسول نال کائنات کو خیال کیتے اور جس نال رسول نال ذکر ہوئے نا اللہ دے نال فرشتے اتھے ہون ہیں جی جتھے نال اللہ دے رسول نال ذکر ہوئے اتھے رحمت نال فرشتے آون واسطے، تشریف لاون واسطے، ذکر سنن واسطے۔ ہم نے سوچا نیپالی بہت سنتے ہیں، اردو بہت سنتے ہیں، میں نے پنجابی سناؤں واسطے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ سنی علماء صرف عربی بولتے ہیں، نیپالی بولتے ہیں، تنی انگریزی بولتے ہیں، کبھی کبھی پنجابی بولتے ہیں۔ تو میں نے خیال یہ کیتا ہے آپ الحمدللہ اتنے دیر سے بیٹھے، ذکر رسول ہو رہا ہے، رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ اتنی مشہور آیت ہے کہ قرآن سے لے کر صاحب قرآن سے لے کر اصحاب قرآن تک اور اصحاب قرآن سے لے کر رموزاز قرآن تک اس کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ کے محبوب کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، اور ایسا رحمت للعالمین بنایا کہ جس کے صدقے میں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھے بھی وہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان
یہ ہمارے امام نے بتایا ہے کہ جو رحمت للعالمین ہے اس کے لیے زمین و زماں ہے، مکین و مکاں ہے، لوہے قلم ہے، دنیا کا ہر ایک شے جو ہے وہ اللہ کے رسول کی آمد پر ہے، اور اللہ کا رسول ایسا محبوب ہے کہ اگر وہ محبوب نہ آتا تو پھر اللہ اس کائنات کو نہیں بناتا۔ جس ربیع النور کے صدقے میں ہمیں نور والا ملا، اور اس نور کے صدقے میں ہر ایک نور والا ملا، سارے نور والے اسی نور والے کے صدقے میں، اور جو نور والا ہے وہ صاحب نور، بیت النور، صاحب نور۔ اور صاحب نور کہنے پر یہ بات بتا دوں، ایسا نور والا ہے، ایسا نور والا ہے کہ جب بریلی چلے گئے نور کی تشریح کے لیے، نور پر سب نے ریسرچ کیا، سب نے تحقیق کیا، لیکن الگ الگ نور، کسی نے کچھ وقت، کسی نے کچھ وقت، لیکن جب میرے امام کی باری آئی تو فرماتے کیا ہے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میری عادت ہے میں نعت پڑھ کر ہی شروع کرتا ہوں، لیکن یہاں میں نے شروع کر دیا پھر نعت پڑھا، اور شاید تو کہتا ہے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے محبوب کی ذکر کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک آیت قرآن سے پوچھا گیا، قرآن یہ بتا دے کہ جس نور والے کی یہ تعریف کرتے ہیں، جس نور والے کی یہ بات کرتے ہیں، جسے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کہتے ہیں، سارے عالم کی رحمت اور اطمینان دینے والا کہتے ہیں، اس کے بارے میں جب ہم نے قرآن سے پوچھا، قرآن یہ بتا کہ جو رحمت للعالمین ہے، سب نے تو اپنی اپنی کتابوں میں ریسرچ کیا، اور اس ریسرچ کے بعد کسی نے کچھ لکھ دیا، کسی نے کچھ لکھ دیا، کسی نے کچھ لکھا، لیکن جب اللہ کی لاریب کتاب سے پوچھا گیا، اے کتاب تو یہ بتا دے کہ رسول کو جب راتوں رات معراج ہوئی، کیا ہوئی؟ معراج جانتے نا، شب معراج، جس میں رات کی جگ کے پوری رات جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پھر اللہ کے حضور اپنی گریہ ازاری کرتے ہیں، پھر اپنے مردوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس رات میں آخر ہوا حضور نور ہے اور رحمت للعالمین ہے، جس محبوب کی آمد پر ہم جلوس نکالتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، روشنیاں لگاتے ہیں، گھر گھر جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس پر بڑا اعتراض ہے، آپ جھنڈی کیوں لگا رہے ہیں، کمکمی کیوں لگا رہے ہیں، سجاوٹ کیوں کر رہے ہیں، یہ فضول خرچی ہے۔ ہم کو بتائیے، آپ نے ایک دنیاوی اعتبار سے بتا جلسے کا انعقاد کیا، جب تک میری تقریر ہوگی، جب تک میک سلامت ہے، اسٹیج سلامت ہے، اور صاحب اسٹیج بھی سلامت ہے، اور اس کا پورا ساز و سامان سلامت، یہ فرش بچھا ہوا ہے، وہ کرسی لگی ہوئی ہے، یہ اسٹیج بنا ہوا، یہ صحیح ہے صاحب۔ ہمارے جانے کے بعد اسٹیج بھی نہیں ہے، زمین بھی نہیں ہے، بچھا ہوا فرش بھی نہیں ہے، لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، یعنی کہ میلاد ختم۔ اب اس کے بعد میلاد نہیں ہوگا، جب ہوگا تو میلاد کسی کی خوشی کے لیے انتظام کرنا اور اسے قائم رکھنا، یہ اس بات کی دلالت دیتی ہے کہ کوئی آنے والا ہے۔ اب حضور کی تشریف آوری، اللہ نے سورج اور چاند کو بنایا، ہم کمکمی لگاتے ہیں، اللہ نے سورج اور چاند کو بنایا۔ ہم چھوٹی چھوٹی لائٹ سجاتے ہیں، اللہ نے ستاروں کو سجایا۔ ثبوت دیکھیں، اللہ نے چھوٹی چھوٹے ستاروں کو سجایا۔
ہمارے آنے پر آپ نے کرسیوں کو لگایا، یہ فرش بچھایا، اللہ نے اپنے محبوب کے آنے پر زمین کو بچھایا، آسمان کو سجایا، شجر و حجر کو لگایا، اور یہ شجر و حجر جو ابھی باقی ہے، یہ چاند کی روشنی جو دائم و قائم ہے، سورج میں دم ہے، ستاروں میں چمک ہے، یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میرا رسول آیا بھی ہے اور ابھی تک لوٹا بھی ہے۔ اگر حضور چلے گئے ہوتے، یہ بدعقید خارجی کہتے ہیں رسول گئے، معذاللہ مر کر مٹی میں مل گئے، جن کا یہ عقیدہ ہو، جس کا کلمہ پڑھتے ہو، جس ذات پر وہ بھوکتے ہیں، اسی پر سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر جب کھانے گرا، ہے منکر جب کھانے گرانے والے، کہ منکر جب کھانے گرانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ جب آپ بھی پڑھیں گے تو اور مزہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور حرم کی زمین قدم رکھ کے چلا، ارے شر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا ہے او جانے والے۔ تو یہ بتا دیا ہمارے امام، ہر ایک موڑ پر یہ چاند اور سورج گواہی ہے کہ رسول ہے۔ اور بتا دوں کہ آپ درود پڑھے نہ پڑھے، آپ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھے نہ پڑھے، آپ کی سلام حضور کی بارگاہ میں جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے، اس پر بھی دلیل۔ آپ پڑھیں گے نہیں تو اس پر بھی دلیل، آپ پڑھ رہے ہیں اس کی بھی دلیل۔ بتانا ہی چاہتا ہوں، حضور رحمت للعالمین جب حضور کی ولادت ہوئی، حضرت آمینہ کی گودی میں، حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب میرا رسول، میرے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریکیاں مٹ گئی، اجالے ہر سو ہو گئے، اور اجالے اس بات کی گواہی دیتے رہے کہ اے لوگوں، جس رسول کی آمد پر ایک درہم خرچ کرو، ایک روپے خرچ کرو گے، اللہ اس کا اجر عظیم آپ کو عطا۔ جلوس محمدی ہے، پاک اور صاف ہو کر جائے، عطر لگائے، عمدے لباس پہنے، اطمینان کے ساتھ، کیونکہ یہ رسول امن کا رسول تھا، یہ رسول پیغام محبت دینے والا رسول تھا۔ اس رسول نے، جس نے رسول کے اوپر کوڑے کرکٹ بہائے، لیکن میرا رسول شکر کا دامن پکڑے رہا۔ رسول کو ہر ایک موڑ پر ستایا گیا، لیکن میرا رسول اس امت کی دعائیں خیر کرتا رہا، امت کے لیے ہر وقت یہ دعا کرتا رہا، اے اللہ کسی بھی حالت میں اس محمد کی امت کو بخش۔ جس رسول نے ہمیں ہر حال میں یاد رکھا ہے، تو کیا ہم اس رسول کی ولادت پر ہمیں ادب کا تقاضا ملحوظ نہیں رکھنا چاہیے؟ کیا اس رسول کی آمد پر ہمیں چراغاں نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس رسول کی آمد پر ہمیں گھروں کو سجانا نہیں چاہیے؟ یہ جو کہتے ہیں فضول خرچی ہے، انہیں بتا دو
کہ اگر یہ رسول نہ آتا تو تمہاری فضول خرچی بھی نہیں ہوتی۔